آج کی ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر کو اپنے اندر لائے اور اپنے شوہر کو پوری تسلی دے، پورے دین پر قائم رکھنے کی اس کو کوشش کرے، اس کو حلال کمانے پر مجبور کرے، اس کو گناہ نہ کرنے پر مجبور کرے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پچھلے خطاب میں ہم لوگوں نے جانا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، عادت مبارکہ نبوت دیے جانے سے پہلے کیا تھی۔ اس میں ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے دور پہاڑوں میں، خاص طور سے اکثر غار حرا میں جا کر عبادتیں کرتے تھے اور وہیں رہنا پسند کرتے تھے۔ میں آپ کی اس بات کو وہیں سے میں لے کے چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت عطا کرنے سے پہلے 3 سال ہو چکے تھے۔ غار حرا میں جانا اور وہاں پر عبادت کرنا، اس کے 3 سال ہو چکے تھے۔ تیسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور نبوت عطا کی گئی۔ وہ کیسے وہ واقعہ پیش آیا، وہ کیا ہوا، انشاءاللہ وہ چیز ہم لوگ آج کی خطاب میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جانے سے پہلے 6 مہینے پہلے سے، بہت ساری روایتوں میں 6 مہینوں کی بات آتی ہے، 6 مہینوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب گرتے، خواب پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھائے جاتے، دن میں وہ خواب جو ہے حقیقت میں ہو جاتے۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی جاتی، وہ چیزیں دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ خواب کے ذریعے سے نبوت کا اشارہ دیا جانے لگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل میں چلے جاتے تو اتنی دور تک جاتے، پہاڑیوں میں جاتے تو اتنی دور تک جاتے کہ مکے کا کوئی بھی گھر باقی نہ ہوتا، جنگل وہاں سے شروع ہو جاتا۔ تو جیسے ہی جنگل شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے، بیک سائڈ سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس طرح کی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جانب مڑ کر دیکھتے کہ بھئی کون یہ آواز لگا رہا ہے، لیکن پتہ چلتا کہ کوئی موجود نہیں ہے۔ تو تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ پہاڑوں کے پتھر اور جنگل کے درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے اور سلام کرتے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ ذہن بنایا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا جا رہا تھا کہ آپ کو نبوت عطا کی جانے والی ہے۔ یہ جب 6 مہینے کا عرصہ گزرا جس کے اندر خواب پڑھتے گئے اور ان خوابوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے گئے کہ جو خواب پڑھتا دن میں وہ کام پورا ہوتا، جس طرح کا واقعہ خواب میں بتایا جاتا وہ واقعہ دن میں واقعتاً پیش آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جانے سے پہلے اس کا اشارہ اس طور پر ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جانے لگے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے شہر سے دور جانا اور غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرنا اس کا ایک مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں اس زندگی میں شہر کے اندر جو بے راہ روی تھی، جو اللہ کی نافرمانیاں تھی، اس وقت کی جو شریعت تھی، اس شریعت کے خلاف جو لوگ چل رہے تھے، جھوٹ جو عام تھا، دھوکہ دڑی جو عام تھی، عورتوں اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا جو عام تھا، ظلم جو عام تھا، ناانصافی جو عام تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بیزار ہو چکے تھے۔ اس سے بیزار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو گویا کہ الگ تھلگ کیا تھا اور عبادتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جس طرح کی عبادتیں تھیں وہ عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے تھے، غور و خوض میں رہتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و خوض کیا تھا، ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے،
لیکن پھر وہ جب ڈوبنے لگے تو کہا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، چاند میرا رب ہے۔ جب وہ بھی دھندلا ہو گیا تو کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب سورج نکلا تو انہوں نے کہا تھا، غور کیا تھا اور کہا تھا کہ بھئی یہ سب سے زیادہ طاقتور دکھ رہا تو یہ میرا رب ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات پہ غور کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کی یہ شکل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے تھے، آسمانوں کو اللہ نے کس طرح بنایا، زمین کو کس طرح بنایا، پہاڑوں کو کس طرح بنایا، انسان کے جسم کو کس طرح بنایا، اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے، جو میکنگ ہے اللہ رب العزت کی، اس پر غور کیا کرتے تھے۔ اور یہ اس وقت کی عبادت بھی تھی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت تھی۔ تو گویا کہ دو طرح کی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہوتے تھے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت میں جس طرح کی نمازیں ہوں گی، جس طرح کے ذکر و اذکار ہوں گے، جس طرح کی عبادتیں ہوں گی، اس میں مشغول ہوا کرتے تھے تاکہ اللہ سے قرب حاصل کریں اور ان نحوستوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ دنیا کے اندر اس وقت مکہ مکرمہ میں عرب میں جو نحوستیں تھیں، جو گندی چیزیں تھیں، جھوٹ کے اعتبار سے، بدنظری کے اعتبار سے، ظلم کے اعتبار سے، ناانصافی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو وہاں پر ظلم تھا اور جو تاریکیاں تھیں، جو نحوستیں تھیں، اس سے دور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ کے قرب کو حاصل کریں، اس لیے وہاں پر عبادتیں بھی فرماتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پر، پوری تخلیق پر، پورے ورلڈ پر کیا کرتے، غور کرتے، غور و خوض کرتے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کس طرح، کتنی بہترین انداز سے بنایا، اور اس پر غور کرتے کہ اس کے بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے جس کو ہمیں ماننا چاہیے، جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی غور و خوض میں ہیں۔ 3 سال گزر گئے، 3 سال کے بعد 14 سال جب شروع ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 41واں سال تھا۔ ایک روایت کے مطابق 40 سال 6 مہینے 12 دن ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس فرشتے کی جو حیت تھی، بعض کتابوں میں یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے جو قدم تھے وہ 7 زمینوں کے نیچے تھے اور ان کا جو سر تھا وہ 7 آسمانوں کے اوپر تھا، اور رائٹ سائڈ کے جو ان کے پنکھ اور جو پر تھے وہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے تھے، اور لیفٹ سائڈ کے بھی جو تھے وہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے تھے۔ گویا کہ ایک ایسی مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی کہ آپ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیسی مخلوق ہے۔ اور جب وہ مخلوق آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں سے دبوچا۔ روایتوں میں یہ بات صاف ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے، حضرت جبرائیل نے دبوچا، اتنا دبوچا، اتنا دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ جانتے ہیں کسی سے تعلیم حاصل کیے ہوئے نہیں تھے، کسی کی مجال کے وہ رسول کے استاد بنے، کوئی استاد آپ کے نہیں تھے، آپ تو امی تھے، آپ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وہ اس لیے اللہ کے رسول کو پڑھے لکھے نہیں بنایا تھا کہ ان کا کوئی استاد نہ بنے، ورنہ لوگ کیا کہتے، یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے، لوگ کہتے کہ یہ وحی جو ہے وہ اس استاد کی بتائی ہوئی وحی ہے، یہ الزام آ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ پروگرام رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا۔ جبرائیل جب آئے، آ کر کہا کہ پڑھو، اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور مرتبہ دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مجھے درد ہونے لگا، پھر انہوں نے چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر دبوچا، پھر چھوڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، بلکہ کہا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ تو یہاں بھی ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پر غور کر رہے تھے کہ کائنات کیسی بنی، آسمان کیسے بنے، زمین کیسی بنی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان تمام کائنات کو بنانے والے کے نام سے تم پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آپ اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کہا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جو عزتوں والا ہے، جو بلندیوں والا ہے، جو کرامتوں والا ہے، اس کے نام سے آپ پڑھیے۔
الذی علم بالقلم، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا، قلم سے تعلیم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ تمام چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، اس شہنشاہ کے نام سے پڑھنا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو پڑھنا سکھایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک اشارہ ملا کہ ابھی ہمیں پڑھنا ہی ہے اللہ کے نام سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ پورے 5 آیتیں پڑھی جو آیتیں حضرت جبرائیل نے پڑھا۔ لیکن میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں نازل کی، اللہ کی طرف سے آئے اور یہ پہنچائے، اور پہنچا کر یہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے پسینے سے بھیگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے۔ جب وہ گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک کپکپی طاری تھی، آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آپ نہایت ڈرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کر کہا کہ مجھے اڑاؤ، زنبلونی، مجھے اڑاؤ، مجھے جاڑا لگ رہا ہے، مجھے اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل وغیرہ اڑائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاڑا تھوڑا سا تھما۔ اب یہاں پر یہ بات سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کیوں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کیوں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے کیوں لگے؟ یہ سوال لوگوں کے اندر آ بھی سکتا ہے، اور بعض غیر مسلم ایسے ہیں جو اس طرح کے سوال پیش کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، اس کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی آپ سنتے چلیے۔ یہ جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا گیا، پہاڑوں نے کہا کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اس قرآن کریم کو سمندروں پر پیش کیا گیا، سمندروں نے کہا کہ ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، اسے ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ اتنا پاورفل قرآن کریم ہے۔ ایک بات تو اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹرانگ بنایا جا رہا تھا۔ آپ نے جانا کہ حضرت آمنہ کے کوکھ میں، بلکہ حضرت عبداللہ کے پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا۔ پھر جب وہ کوکھ میں گئے تو اس وقت کے جو برکات تھے، اس وقت کے جو کرامات تھے، جو معجزات تھے، حضرت اماں جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ وہاں پر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نکھارا جا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ولادت ہوئی تو ہم آپ جانتے ہیں کہ 14 کنگورے گر پڑے جو کبھی نہ گرے تھے، سپر پاور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، اور وہ آتش، وہ آگ، وہ غلط آگ، وہ کفار کی آگ جو ہزاروں سال سے بجھی نہیں تھی، وہ آگ بجھ چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر پوری دنیا کے اندر ایک نور اور ایک چمک پیدا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی، اس نبوت کا جو سٹرانگ پن تھا اس کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل آئے، اور آپ کے سینے سے آپ کے دل کو مبارک کو نکالا گیا، اور اس کو چاک کیا گیا، اور اس کو دھویا گیا، اور اس کو پھر رکھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بچپن کو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سٹرانگ تھے کہ کبھی کسی طرح کا کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ آنکھوں سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ قدم سے، کسی بھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ پھر جوانی بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ امین کہتے تھے، سچے کہتے تھے، صادق کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر 3 سال سے جو اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے اپنے آپ کو جو سٹرانگ کر رہے تھے، اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، بلکہ اللہ رب العزت کر رہے تھے، آپ پہ محنت ہو رہی تھی، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے آپ پر محنت ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے لگے۔ تو ہمیں قرآن کی طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کتنا پاورفل ہوگا، ایک نبی پر نازل ہو رہا ہے، اس نبی کی نبوت دینے کے لیے اس کی تربیت بہت پہلے سے ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود جب قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں تو نبی
وہ نبی جس کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہے، وہ نبی گھبراتا ہے، اس نبی کے دل پر ہیبت ہوتی ہے، وہ نبی پسینہ پسینہ ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ کتنا سٹرانگ یہ قرآن کریم ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے، اتنا سٹرانگ قرآن کریم ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بوجھ سے، آگے بھی آپ جانیں گے، ابھی نہیں بلکہ جب جب وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے آتے تھے، کڑک سردیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آتے تھے۔ کسی وقت ایسا ہوا کہ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن نازل ہوا تو اونٹنی بیٹھ گئی، چپک گئی گویا کہ زمین میں، اتنا بوجھ اس کا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کا سر مبارک تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا پیر ٹوٹ چکا ہے، اتنا بوجھ اس کا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں وہی نازل ہوتی آپ پر ایک بوجھ گرتا، وہ اس لیے کہ وہ بہت پاورفل قرآن کریم ہے۔ جس قرآن کو ہم نے پاورفل نہیں سمجھا، جس قرآن کو ہم نے لائٹ لے لیا، جس قرآن کی تلاوت کو ہم نے کوئی فائدے مند نہیں سمجھا، جس قرآن کے سمجھنے کو ہم نے کوئی فائدے مند نہیں سمجھا، جس قرآن پر عمل کرنے کو ہم کچھ نہیں سمجھا، وہ قرآن ہے جس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھ محسوس ہونے لگا، آپ کپ کپانے لگے۔ اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں اس واقعے کو سننے کے بعد وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے ہیں، وہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کو ہم میں سے ہر ایک امتی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو اسے ذہن نشین رکھنا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ یہ پیغام عورتوں تک آپ پہنچائیے، خاص طور سے بیویوں کو چاہیے کہ وہ ان الفاظ کو یاد رکھیں اور اس کیریکٹر کو اپنے اندر اتاریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا، پتہ نہیں ایسی مخلوق میرے سامنے آ گئی اور اس نے پڑھنے کے لیے کہا اور اس نے مجھے دبوچا، میں پریشان ہو گیا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا، حالانکہ میں پڑھنا نہیں جانتا، وہ مان رہا نہیں تھا لیکن مجھے پڑھنا پڑا، اللہ کا اس نے واسطہ دیا، مجھے میرے اپنے آپ پر خوف ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کر سکتے، آپ یتیموں کے آپ ماواں ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ راستہ چلنے والوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ ظالم کا ہاتھ روکنے والے ہیں، آپ مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کا پورا خیال رکھتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا پورا خیال رکھتے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے دھوکہ نہیں دیا، کسی سے آپ کو کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اتنے بہترین انسان کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی شان ہونے والی ہے، آپ بے فکر رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ کہے، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کول ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا، واقعی یہ بات تو صحیح ہے، میں ضائع نہیں ہوں گا۔ پہلے تو آپ کو خوف تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن جب حضرت خدیجہ نے یہ سب تمام چیزیں بتائی، یہ ان کو ریئلائز کیا کہ آپ اتنے بہترین چیزیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کر سکتے، تو ان کو اطمینان ہوا۔ تو میں یہاں پر رک کر میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے گھر جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کیریکٹر کو ان کو بتائیں اور اس کیریکٹر میں اترنے کو ان کو کہیں۔ وہ اگر چاہیں تو ان کا شوہر کبھی ہیبت نہیں کھا سکتا، وہ اگر چاہیں تو ان کے بچے کبھی جہنمی نہیں ہو سکتے، وہ اگر چاہیں تو ان کے بچوں کے اخلاق بگڑ نہیں سکتے، ان کے نوجوان بچوں کے بھی اخلاق بگڑ نہیں سکتے، ان کی بچیاں بھی شریف ہوں گی اگر وہ چاہیں۔ اس لیے ان کو حوصلہ رکھنا ہوگا، انہیں اپنے مردوں کو اور اپنے بچوں کو جو ہے سنبھالنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اہلیہ نے، زوج مطہرہ نے جب یہ تسلی والے الفاظ بولے، جو حقیقت ہے وہ انہوں نے بولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی۔ تو آج کی ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر کو اپنے اندر لائے اور اپنے شوہر کو پوری تسلی دے، پورے دین پر قائم رکھنے کی اس کو کوشش کرے، اس کو حلال کمانے پر مجبور کرے، اس کو گناہ نہ کرنے پر مجبور کرے، اس کو نیکیاں کرنے پر مجبور کرے، اسے فجر پڑھنے پر مجبور کرے، اسے 5 وقت کی نماز پڑھنے پر مجبور کرے، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنے پر مجبور کرے، قرآن پڑھنا سیکھنے پر مجبور کرے، وہ کر سکتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ پیغام عورتوں تک ضرور پہنچائیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور پینترا کھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سکون ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں تو یہ جانتی ہوں کہ آپ اتنے نیک ہیں، آپ کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کریں گے، لیکن یہ معاملہ بہت بڑا ہے، یہ معاملہ عجیب ہے، اس معاملے کو ہم کسی آسمانی کتاب جاننے والے سے جانتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے. ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، جو جانتے تھے توریت کے علم کو، جو جانتے تھے انجیل کے علم کو، بہت ماہر تھے وہ آسمانی کتابوں میں. فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نوفل کے پاس پہنچی، ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی. جانے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز اے ٹیز جو واقعہ ہوا اس واقعے کو بیان کرنے کو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا. حضرت جبرائیل نے جو کچھ کیا تھا، ورقہ ابن نوفل نے قسم کھائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس جو ناموس آتا تھا، جو فرشتہ آتا تھا، وہ یہی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو نبوت عطا کی گئی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ حق پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نوفل نے فرمایا کہا، ورقہ ابن نوفل نے کہا، وہ بات سننے کی ہے. اس نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے شہر سے باہر کر دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، حضرت خدیجہ پریشان ہو گئے کہ چچا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں تمہیں تمہاری قوم تمہارے وطن سے باہر کر دے کہ یہاں سے نکال دے گی. کاش کہ میں اس وقت ہوتا اور میں طاقتور ہوتا تو میں تمہارا ساتھ دیتا، اور جو عقل مند ہے ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا ساتھ دیں، آپ کا ساتھ دیں. تو بہرحال پہلے کی بات اس نے کہا، اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ توریت اور انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہیں ستایا جائے گا. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کی بات سنی تو اور اطمینان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی کچھ بولے نہیں، کسی کو بھی کچھ بھی بولے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ دنوں تک، بعض لوگ بولتے 1-2 سال تک، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ کچھ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. آپ بے چین تھے، پریشان تھے، ارے انتظار کرتے تھے کہ فرشتہ آئے، جبرائیل آئے اور کچھ کہیں، لیکن آتے نہیں تھے. تو آپ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من نہیں لگ رہا تھا، دل نہیں لگ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے کہ پہاڑ پر جا کے میں اپنے آپ کو لڑکا دوں گا اور اپنے آپ کو ختم کروں گا، اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ چڑھتے. حضرت جبرائیل نمودار ہوتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مبارک ہو آپ اللہ کے نبی ہیں. جب وہ یوں کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوتا، واپس چلے آتے. پھر کچھ دیر بعد یا 1-8 دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین ہوتی، اس لیے کہ وہی نہیں آ رہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، پھر پہاڑ پر چڑھتے. پھر حضرت جبرائیل آتے اور کہتے مبارک ہو آپ اللہ کے نبی ہیں. ایسے ہی کئی مرتبہ ہوا. جب کئی مرتبہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، مجھ سے پوری قوم کے لیے کام لینا ہے. بہرحال یہ واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور اس انداز سے دی گئی. انشاءاللہ آگے جو مراحل پیش آئے ان کو اگلے جمعہ میں پیش کروں گا. اب میں 2-3 منٹ یا پھر سمجھیے آپ 5 منٹ میں ایک اور پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ ہے قرآن کریم کے اندر یہ آیت بتائی گئی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اللہ نے ارشاد فرمایا جن بچیوں کو زندہ درگور کیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے، وہ اپنے والدین سے پوچھیں گی کہ کس جرم میں مجھے تم نے درگور کیا تھا، مجھے مارا تھا، مجھے ختم کیا تھا. مفسرین اکرام نے اس آیت کو لے کر، آج تو زندہ بچیوں کو تو درگور نہیں کیا جاتا، لیکن مفسرین نے بتایا کہ جو ابارشن کروایا جاتا ہے وہ بھی ایک حساب سے زندہ درگور کرنے یعنی کہ زندہ دفن کرنے کے مرادف ہے. اس لیے ایسے ان لوگوں سے جو ابارشن کراتے ہیں، جو اسلامی شریعت کے اعتبار سے بالکل ناجائز اور حرام ہے، جو کوئی یہ کراتے ہیں ان سے وہ بیٹیاں ان سے پوچھیں گی. ان کے جو کٹے ہوئے ہاتھ ہوں گے، کٹی ہوئی ناک ہوگی، جن کو ان کے والدین نے رضامندی کے ساتھ کاٹا ہوگا پیٹ کے اندر، وہ کٹے ہوئے ہاتھ، وہ کٹے ہوئے آنکھ، ناک، سر، وہ پیر، وہ دھڑ، اللہ رب العزت ان کو جڑائیں گے، اور جڑانے کے بعد وہ سامنے آئیں گی اور آ کر پوچھیں گی کہ کس جرم سے مجھے تم نے قتل کیا. اس سے میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن میرے دوستو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کی کتنی اہمیت اسلام میں ہے.
لڑکیوں کی اتنی اہمیت اسلام میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی صحیح تربیت کی، تعلیم دی، نکاح کیا، وہ جنتی۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو 2 ہیں، فرمایا کہ 2 کا بھی وہی حکم۔ ایک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری 1 بیٹی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 کا بھی یہ حکم ہے، اگر اس نے اس کی صحیح تربیت کی اور اس کی صحیح جگہ اس نے نکاح کیا تو اس کے لیے جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں پر رک کر میرے دوستو 2 منٹ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک لڑکی 4 لڑکوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ آج ہمیں ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم نے لڑکیوں کو یوں ہی چھوڑ دیا، آج کالجز میں بچیاں گانوں پر ڈانس کر رہی ہیں، برقع پہن کر ناچ رہی ہیں، سکارف پہن کر ناچ رہی ہیں، آپ کے شہر کے کالج کے ویڈیوز سامنے آئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمیں ہوش کے کان لینے کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی، میری بہن اگر ناچے گی، اگر ٹھمکے لگائے گی، آپ یقین جانیے آپ کو اور مجھ کو جہنم میں گھسیٹے گی۔ وہ اپنے باپ کو بھی گھسیٹے گی، وہ اپنے بھائی کو بھی گھسیٹے گی، وہ اپنے بیٹے اور شوہر کو بھی گھسیٹے گی۔ اس لیے میرے دوستو میں یہاں سے للکار کر یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے آس پڑوس کے جو بچیاں ہیں ان کی صحیح تربیت کریں، اپنے خاندان کی بچیوں کی صحیح تربیت کریں، ورنہ وہ دین دور نہیں، یہاں موت ہوگی، وہاں ہمیں جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ بڑی تکلیف ہوئی جب وہ ویڈیو سامنے آئے۔ ہماری بچیاں ہیں، آپ کے شہر کی میں بات کر رہا ہوں، 14 تاریخ کو جو پروگرام ہوا اس پروگرام میں کوئی ناچتا ہے؟ کبھی کوئی ناچا تھا؟ کالجز میں، انٹر کے کالج میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بچیاں، 9 عمر بچیاں، اگر ان کا یہ حال ہوگا تو میرے دوستو انٹر ختم ہوتے ہوتے وہ کہاں تک پہنچے گی؟ ابھی تو ان کا بگڑنے کا ابھی تو شروعات ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہوش کے کان لیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے خاندان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہماری بچیوں کو اپنے والدین سے کوئی محبت نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ ان کو بتائیں بیٹا اگر تم کچھ غلط کرو گے تو تمہاری وجہ سے تمہارا باپ جہنم میں جائے گا، تمہاری ماں جہنم میں جائے گی۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ تم اپنے باپ کو جنت بھیجو؟ تم یہ وجہ بنتے ہو جہنم میں جانے کی۔ اس لیے میرے دوستو ان کو سمجھائیں، آج سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں خود ایک کالج میں پڑھاتا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے جب بچیوں اور بچوں کا حال ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ بتائیے ان کو صحابی کس کو بولتے نہیں معلوم۔ کل میں نے پوچھا کہ بھئی حدیث کیا ہے، حدیث کیا ہے، آپ بتائیے حدیث کیا ہے۔ میں نے پوچھا تو صرف 2-4 بچے بتا سکے۔ حدیث کس کو بولتے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، سنت کس کو بولتے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، اور ٹھمکے لگانا معلوم ہے، ناچنا گانا معلوم ہے۔ اس لیے میرے دوستو بہت سیریس میٹر ہے، اپنی اولاد کو قبضے میں رکھیں، ان کی جاسوسی کریں۔ میں ہمیشہ یہ لفظ بولتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کی جاسوسی کریں، ان کا فون روزانہ دیکھیں، وہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں روزانہ چیک کریں، اور وہ کہاں جا رہے ہیں ہم ان پر نگاہ رکھیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمیں وہ جہنم میں گھسیٹیں گے۔ آپ کی نمازیں آپ کے کام نہیں آئیں گی، یاد رکھیے۔ آپ کے حج آپ کے کام نہیں آئیں گے، آپ یاد رکھیے۔ آپ کی بنائی ہوئی مسجدیں آپ کے کام نہیں آئیں گی، یہاں آپ لا کر قرآن کریم رکھتے ہیں وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کی اولاد آپ کو جہنم میں گھسیٹے گی اور گھسیٹے گی۔ اس لیے میرے دوستو اولاد کی صحیح تربیت کریں، اللہ کے واسطے، اپنے واسطے، اپنے خاندان کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے میرے دوستو اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ بہت غلط رخ پہ نوجوان جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نوجوانوں کو گرفت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بچیوں پہ خاص طور پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔